نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله الذين معه أشداء على الرحماء صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حضرات محترم آج مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی سعادت کروں گا. کسی نے کہا لے زرگینی فقیری کا ہنر دے دے اٹھا لے زر کی رنگینی کا ہنر دے دے عطا کر رفعوں کو دعاؤں میں اثر دے دے. فرشتے کیا کرنے ہمیں کوئی شر دے دے. ترستی ہے دنیا خدا عمر دے دے. حضرات محترم ابن عساکر میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل آج مجھے میرے یار میری مراد اور میرے مرید حضرت سیدنا اعظم اللہ تعالی عظمت و شان تو جبرائیل علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ رب مجھے عمر نوح علیہ السلام عطا فرما دے اور پھر میں تمہارے یار تمہارے مرید تمہارے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عظمت و شان کرو تو میری عمر ختم ہو جائے گی لیکن عمر رضی اللہ تعالی عظمت و شان ختم نہیں ہوگی. ان کی شان بیان نہیں ہو سکے گی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اگر تو مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عظمت و شان سناتا سوچ سے کہ واللہ لبعث عمر الخطاب خدا کی قسم اگر میں نبی مبعوث کے نہ آتا تو پھر تمہارے فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی شان جو خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. اسی طرح دوسری روایت میں آتے ہیں کہ انا خاتم لا نبی بعدی لو کان نبی لکان عمر فرمایا میں خاتم النبیون ہوں. میرے بعد نبی نہیں ہے. میرے بعد بھی کوئی آئے گا اور اگر میں نہ ہوتا پھر میری جگہ پہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اسی طرح آقا علیہ السلام جب جہل کو دیکھتے عمر فاروق کو دیکھتے تو اللہ رب العزت میں دعا کرائیں کہ دونوں میں سے جو پسند ہو اس کو اسلام کے ساتھ عطا فرما. مولا اس کو اسلام کی سلامتی عطا فرما. تو جب آقا علیہ السلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ دیکھتے تو فرماتے خاص کر اللہم رب الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام عطا فرما. اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرمایا زینوا مجالس صلاۃ علی النبی کہ اپنی مجلسوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کے ساتھ سجایا کرو. یعنی جب بھی محفل ملے جب محفل میں جاؤ فرمایا اپنے نبی پر درود پڑھا کرو. اپنے نبی پر درود بھیج کر سجایا کرو. دوسرا فرمایا خطاب اور دوسرا فرمایا خطاب کے ذکر کے ساتھ جس میں آقا علیہ السلام پڑھا جائے
اور جس محفل میں خطاب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے سمجھ لینا وہ محفل بالا گئے اور محفل خوبصورت بن گئی. اسی طرح آقا کریم فرمایا عمر قد ابغضنی جس نے میرے ساتھ میرے ساتھ من احبنی جس نے میرے عمر کے ساتھ محبت میں ہویا میرے ساتھ حضرات محترم ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت بلند ہے. آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی دعا ہے اللہ رب العزت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سب کی مقصد فرمائے ہم سب آپ کے بیان کی توفیق عطا. آمین.